بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آئینہ عقل، مصنف پروفیسر نکھت شاہ جہاں پوری، بآواز قیام الدین۔ باب ابراہیمی، قوت عقل۔ اے نسخہ نام الہی کے توئی، اے آئینہ جمال شاہی کے توئی، بیرون ز تو نیست ہرچہ در عالم ہست، از خود بطلب ہراں چہ خواہی کے توئی۔ سوال: انسانی اعمال و افعال کا مرکز کون سی قوت ہے اور اس کی اہمیت کیا معنی رکھتی ہے؟ جواب: انسانی زندگی کے دائرے میں تمام اعمال و افعال کا مرکز قوت عقل ہے۔ اگرچہ ہم ظاہر میں دماغی قوتوں کو ممتاز و برتر بنا لیتے ہیں اور طبیعت کی باغ رضا و رغبت کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ حضرت انسان کے عزم و ارادے خود مختار ہونے کی حیثیت سے صرف انہی گزشتہ علمی تجربات سے متاثر ہوتے ہیں جو انسانی ذہن کے روشن آئینے پر وقتاً فوقتاً منعکس ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی شخص کسی کام اور خیال پر اس وقت تک متوجہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا نقطہ نگاہ کسی خاص دلیل کی طرف رہنمائی نہ کرے۔ دماغی قوتیں کس چیز کی مدد سے روشنی حاصل کرتی ہیں؟ جواب: دماغی قوتیں جب میدان عمل میں سرگرم ہوتی ہیں اور فطرت انسانی کسی نہ کسی راہ پر ان کو چلاتی ہے تو سب سے آگے قوت عقل کی روشنی صحیح یا غلط چراغ راہ بنتی ہے، اور اسی کی روشنی میں ظاہراً یا باطناً انسان کی تمام تر عملی قوتیں قدم اٹھاتی ہیں۔ سوال: قوت عقل بڑی چیز ہے یا قوت ارادہ؟ جواب: تجربات شاہد ہیں کہ قوت ارادی کتنی ہی زبردست اور غیر اختیاری کیوں نہ ہو، عقل کے ہر فرمان پر سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ سوال: انسانی عقل و ادراک کے نشو و نما میں خیالات کی حیثیت کیا ہے اور ہم ان سے کیوں کر مغلوب ہوتے ہیں؟ جواب: ان باتوں کو مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ مندروں اور بتکدوں میں متبرک تصویریں یا مورتیں نظر پڑتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی ایک بڑی جماعت پر ان کی شخصیت چھائی ہوئی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ان خارجی مورتوں اور مادی پتھروں کا غلبہ برائے نام ہوتا ہے۔ اصل تاثیر و تأثر کا مرکز وہ خیالات اور نقوش ہوتے ہیں جو ان کے متعلق انسانی دماغ میں قائم ہو جاتے ہیں اور غیر نمایاں قوتوں کی صورت اختیار کر کے دماغ پر چھا جاتے ہیں۔ چونکہ تمام انسانوں کے دماغ ان کے دائرۂ اثر سے کسی نہ کسی طور پر ضرور متاثر ہوتے ہیں، اس لیے انسانی سیرت اور روشن دماغ بننے کے لیے اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ قوت عقل کی تربیت اور نشو و نما کے لیے پوری احتیاط برتی جائے تاکہ علم کی حیثیت کا صحیح اندازہ ہو اور مغالطہ و فریب کی آمیزش سے نجات نصیب ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ نور ہدایت، جس کی فطرت راہ راست بتانا ہے، چراغ زندگی کو روشن بنا سکے۔ سوال: کیا چراغ عقل کی روشنی پر انسانی زندگی کا انحصار ہے؟ جواب: بے شک۔ ایک مخبوط اور دیوانے کی زندگی کا عدم و وجود برابر ہے۔ جب تک چراغ عقل روشن نہ ہو، زندگی نہیں بن سکتی۔ اسی لیے عقل کے آئینے کو چمکانا ایک مستقل فن کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے متعلق دعوے بہت کچھ ہیں، مگر اب تک مادی و روحانی توازن کے ساتھ مدون و مکمل کسی سے نہ ہوا۔ سوال: کیا عقل و ادراک حاصل کرنے کے لیے مخصوص قوانین چاہیے؟ جواب: بے شک، اس کے لیے مخصوص قوانین چاہیے۔ سوال: کیا کالجوں اور اسکولوں کی تعلیم روشن خیال بننے کے لیے کافی ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ مروجہ منطق کالجوں اور اسکولوں میں دماغ کو روشن بنانے کے لیے ایک فن خاص کا رتبہ رکھتی ہے، لیکن فی الحقیقت قوت عقل کی رہبری کے لیے یہ تعلیم ناکافی ہے۔ سوال: مگر اس غیر منطقی دعوے کی دلیل کیا ہے؟ جواب: ممکن ہے کہ یہ دعویٰ صرف جدت کی وجہ سے اہم نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ منطق نے 2-3 ہزار برس تک تعلیمی دنیا کو روشن خیالی کا سبق دیا اور اب بھی بہت سے عالم و فاضل اس کے جاننے والے ہیں، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اب اس دعوے کی حیثیت کیا ہے اور کتنے لوگ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ بقول لارڈ بیکن، جن لوگوں نے منطق کو بہت کچھ سراہا ہے، وہ اس بات کے سچے دل سے معتقد ہیں کہ عقل کی رہنمائی کے لیے جداگانہ اصول و قوانین کا ہونا لازمی ہے۔ منطق کی رہنمائی چنداں قابل اعتماد نہیں، مگر لطف یہ ہے کہ اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے جو علاج تجویز ہوئے ہیں وہ خود اس خرابی یا مرض کا جزو بن گئے ہیں۔ سوال: کیا منطق علمی زاویہ نگاہ سے مناظروں اور مکالموں کے لیے دماغوں کو روشن نہیں بناتی؟ جواب: کچھ نہ کچھ ضرور بناتی ہے، مگر اکثر لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ منطق ایسے سطحی فنون کے لیے کافی و شافی ہے جن کا دامن مکالمے و معارضے وغیرہ سے وابستہ ہو، مگر واقعہ یہ ہے کہ منطقی باریک بینی اور بال کی کھال نکالنا اکثر و بیشتر انکشاف حقیقت سے کوسوں دور رکھتا ہے۔ قیاسی دلیلیں اور منطقی استدلال جب کبھی ایسے مسائل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ان کی رسائی سے بالا ہوں تو اصل حقیقت کو اجاگر کرنے کے بجائے غلط خیال کی تاریکی اور بڑھا دیتے ہیں، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ سچائی کا راستہ بالکل گم ہو جاتا ہے۔
عقل کی تربیت اور دماغی صحت کے لیے مخصوص قوانین و اصول کی سخت ضرورت ہے، بلکہ اس فن کو بالکل جداگانہ اور مستقل حیثیت دینا چاہیے تاکہ ان کی روشنی میں دل و دماغ کو جھانچا جا سکے۔ سوال: تو پھر منطق کو چھوڑ کر عقل کا نشو و نما کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: ذرا صبر سے کام لیجئے۔ اس کتاب کا مستقل موضوع یہی ہے کہ آپ کی عقل کس طرح روشن بنائی جا سکتی ہے۔ اس جگہ صرف اتنا ذہن نشی کر لیجئے کہ آپ کے دل و دماغ کو ایک جداگانہ قانون کے ماتحت اصلاح و روشنی کی ضرورت ہے، اور آپ کا فرض ہے کہ ان فنی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر عالی دماغ اور روشن خیال بن کر رہیں۔ باب رومی، ملکات۔ اے بسا روشن ولے کذب نیازی ہائے شوق، چوں فروغ مہر بر خاک سیاہ افتاد است۔ عالم محمل بدوش وہم جولا می کند، کیست تا فہمت کے منزل ہم برا افتاد است۔ سوال: کیا سب انسانوں کی قوت عقل یکساں ہیں؟ جواب: ہرگز نہیں۔ انسانوں کی قوت عقل میں نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے، بلکہ اس فرق کی حقیقت کا علم ابھی تک ہماری عالمانہ صنعت و حرفت کی رسائی سے بالا ہے۔ بعض طبیعتوں کی ساخت بلحاظ فطرت اس قدر جداگانہ ہوتی ہے کہ ایک ہی شخص فنون لطیفہ اور دیگر صنعتوں میں ماہر نہیں ہو سکتا۔ کسی فن کی کوئی بات جس کو ایک انسان بآسانی سمجھ لیتا ہے، دوسرا شخص صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے دشواری کے مصائب جھیلنے پر بھی نہیں سمجھ پاتا۔ مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ہی شعبے میں عربستان کے صحرائی باشندے اور ایران و ہندوستان کے تعلیمی کالج مختلف قابلیت کے اشخاص پیدا کرتے ہیں، اور یہ فرق ہمارے دعوے کا ثبوت ہے۔ سوال: تو کیا فطرت اپنی فیاضیوں کے لحاظ سے مورد الزام ہے؟ جواب: نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اکثر و بیشتر واقعات کی نوعیت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ بہت سے انسان اپنے غفلت کے بے بنیاد کارناموں کو اپنی ہی طرف منسوب کرنے کے بجائے فطرت کے سر پر منڈ دیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو غیر ذمہ دار خیال کرتے ہیں۔ حقیقتاً یہ ایک زبردست غلطی ہے جس کا اظہار بنی نوع انسان کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بعض افراد بے شک فطرت کے مستثنیات میں داخل ہیں، مگر یہ استثناء خود قانون فطرت ہے اور مورد الزام کسی طرح نہیں۔ ہمارے لیے نور و ظلمت، سفیدی و سیاہی دونوں ضروری ہیں، اس لیے فطرت کو منصف ہی مانا جائے گا۔ سوال: تو کیا وہ لوگ جو فطرت کے لحاظ سے اپنے آپ کو نکما سمجھتے ہیں برسر غلط ہیں؟ جواب: بے شک، ایسے فریب خوردہ لوگ اکثر فطری قوتوں یا ملکات سے مالا مال ہوتے ہیں، مگر اپنی غلط خیالی کی وجہ سے طبیعت اور ذہن کے روشن آئینوں کو خواہ مخواہ زنگ آلودہ بنا لیتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ مشرقی اقوام اس مرض میں بہت زیادہ مبتلا ہیں، اور کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ یہاں کے دماغوں پر بچپن ہی سے ایسے قیود اور بندھن لگ جاتے ہیں کہ دماغی اور ذہنی قوتوں کو آزادی کے ساتھ نشو و نما نصیب نہیں ہوتا۔ قیاس کن ز گلستان من بہار مورا۔ سوال: کیا جو لوگ ناقص العقل سمجھ لیے جاتے ہیں ان کی اصلاح ممکن ہے؟ جواب: انسان اگر چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا۔ ایک ایسے شخص کے لیے جو فطری قوتوں سے بالکل محروم نہ ہو اور خود بھی روحانی ترقی کا خواہاں ہو، منطق کے قوانین بہت مفید خیال کیے گئے ہیں۔ اس قسم کے افراد کے علاوہ ایسے لوگوں کے دماغ بھی اصلاح قبول کر سکتے ہیں جن کی روحانی قوتوں کو فطرتاً ناقص سمجھ کر نظر غفلت کر دیا جاتا ہے۔ سوال: تو پھر دنیائے عقل اور آئینہ منطق میں منہ دیکھنے والے منطقی زیادہ اور کم عاقل کیوں ہیں؟ جواب: اس لیے کہ ہم لوگ قوت عقل کے نشو و نما میں کھلی ہوئی غلطیاں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نہ کسی دن ترقی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہم اکثر لوگ خود ساختہ جہالت کی تاریکی میں عمر بھر ٹھوکریں کھاتے ہیں، مگر پھر بھی اپنے غلط خیالات پر توجہ نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں نتیجہ ظاہر ہے۔ سوال: تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: عقل کو روشن بنانے کے لیے آنے والے ابواب کا غور سے مطالعہ کیجیے۔ ان میں تفصیل کے ساتھ وہی کمزوریاں اور غلطیاں پیش کی جاتی ہیں جن کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔ باب ابو علی قلندر، عادت و مشق۔ گر درون تو گل گزر و گل باشی، در بلبل بے قرار بلبل باشی، تو جزوی و حق است اگرچہ روز چند، اندیشہ کل پیش کنی کل باشی۔ سوال: انسانی قوتوں کے پہم استعمال اور عادت و مشق سے ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب: انسان کی فطرت میں قدرت کی فیاضی نے مختلف قوتیں امانت رکھی ہیں جن کی وجہ سے ان میں ہر کام کی صلاحیت ہے۔ ان کی ترقی کے مدارج اس بلند معیار سے بہت برتر ہیں جن کو ہمارے خیال کی رسائی بآسانی پا لیتی ہے۔ انسانی طبیعت میں صرف قوتوں کے استعمال اور ان کی روانی سے ہر بات کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہی اہلیت یا صلاحیت انسانی تکمیل کی طرف رہنما بنتی ہے۔ سوال: کیا مشق کی بدولت انسانی سیرت حیرت انگیز کارنامے دکھا سکتی ہے؟ جواب: بے شک۔ ایک دہقانی کاشتکار اور ایک مہذب آدمی جسمانی ساخت، اعضاء کی مناسبت اور فطری ملکوں کی حیثیت سے بالکل یکساں ہیں،
مگر یہی کاشتکار جو ایک عرصہ دراز تک دیہاتی زندگی کا خوگر رہ چکا ہے، کسی شریف یا متمدن آدمی کے انداز گفتگو اور آداب معاشرت کی نقل آسانی سے بلا تکلف نہیں کر سکتا۔ فن رقص کے ماہر اور موسیقی داں طبقے کے حرکات و سکنات بلا تکلف اور بغیر تکان اس خوبصورتی اور خوش اسلوبی سے ادا ہوتے ہیں کہ ہو بہو فطری معلوم ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی شخص کسی رقاص کو بے سورے پن کے لیے حکم دے اور یہ رقاص یا مغنی اپنے مقررہ زیر و بم کے نظام کو بدلنا بھی چاہے تو اس کی کوشش یقیناً کامیاب نہ ہوگی، بلکہ ایک مدت تک بدنظمی کی مشق کرنے پر بھی نصب العین کے تمام مدارج امید کے مطابق نہ طے ہو سکیں گے۔ دوسرے الفاظ میں عادت و مشق کے محیر العقول کرشموں کو یوں سمجھیے کہ جو لوگ رسی یا تار پر بازیگری کے جوہر دکھلاتے ہیں، ان کے کرتب کس قدر عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں، ان کی خوشنمائی اور دلچسپی مال و زر کی صورت میں ہم سے خراج تحسین وصول کرتی ہے، بلکہ اکثر اوقات ہماری فیاضی تعجب و حیرت کی بنا پر بے اختیاری ہوتی ہے۔ اس حیرت کا راز یہ ہے کہ ہم ایسے تماشائی عجیب و غریب حرکات کے بالعموم خوگر نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے ان کرشموں کو اپنی طبیعت کی رسائی اور قوت خیال کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں۔ سوال: کیا مندرجہ بالا کرتب کرنے والے اور جادوگر جو ہماری عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں فطرتاً ہم سے جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں؟ جواب: نہیں، بلکہ غور سے کام لیا جائے تو یہ حقیقت خود بخود منکشف ہو جاتی ہے کہ اس قسم کے تمام محیر العقول اور طلسمی افعال فطرت انسانی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، بلکہ صرف محنت و مشق کی تاثیر سے وجود پذیر ہوتے ہیں، اور یہ جادوگر بلحاظ فطرت حیرت زدہ تماشائیوں سے کسی خاص بات میں ممتاز نہیں ہوتے۔ سوال: کیا انسان کی جسمانی اور روحانی قوتیں یکساں طور پر مشق و عمل سے متاثر ہوتی ہیں اور ان کی تکمیل و ترقی صرف اعادے کا نتیجہ ہے؟ جواب: یوں تو دنیا روحانیت کے نشیب و فراز الفاظ کی مصوری سے بہت کم تعلق رکھتے ہیں، مگر پھر بھی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو بدنی کیفیت کا حال ہے وہی دماغی کیفیت کا ہے، یعنی مشق اور ورزش سے ان کی تکمیل ہوتی ہے، اور وہ خاص وصف جن کو ہم قدرت کی فیاضی کی طرف منسوب کرتے ہیں بسا اوقات محض مشق کا نتیجہ ہوتے ہیں، بلکہ ان کی ترقی و تکمیل کے انتہائی مدارج بھی اسی اعادے اور مشق سے وابستہ پائے جاتے ہیں اور پائے جائیں گے۔ سوال: کیا مخصوص ماہرین فن مثلاً فلسفی، مزاحیہ نگار، داستان گو، مصور وغیرہ کے اوصاف طبعی اور فطری نہیں ہوتے؟ کسب اور مشق کو ان میں کہاں تک دخل ہے؟ جواب: اکثر لوگ طبع انسانی کی مختلف خصوصیات کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک زبردست غلط خیالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کی رائے جب لوگوں کو فن مزاح میں خوش مذاق سمجھتی ہے یا بامحل تمثیلات اور نقل حکایات کی بنا پر برتر و بہتر خیال کرتی ہے تو ان کے حاصل کردہ اوصاف کو بھی فطری تسلیم کر لیتی ہے، حالانکہ یہ امر واقعہ نہیں ہوتا۔ عام طور پر اس غلط خیالی کی توجیہ اس طرح ہوتی ہے کہ ان اوصاف کی تحصیل کے لیے کوئی اصول و قوانین مقرر نہیں، یا جو لوگ ان فنون کے ماہر ہوتے ہیں خاص طور پر کہیں تعلیم حاصل نہیں کرتے، لیکن باریک بھی نگاہیں خوب جانتی ہیں کہ یہ وجہ درست نہیں، اور اصل راز کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی کوئی نشانہ خوش قسمتی سے کامیاب ہو جاتا ہے اور حوصلہ افزائی کے لیے کچھ داد بھی مل جاتی ہے تو طبیعت خود بخود تیر اندازی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ یہی حال خوش مذاقی و ظرافت اور دیگر طبعی خصوصیات کا ہے۔ جب کبھی ان کی پیدائش کے اسباب یکجا ہو جاتے ہیں تو خیالات اور دماغ خود بخود اس کی طرف منعطف ہو جاتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ عادت، جس کو فطرت ثانی کہتے ہیں، ان دشواریوں کو اس خوبی کے ساتھ آسان بنا دیتی ہے کہ اس اندرونی تاثیر و تسخیر کی ہم کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ الاپتے الاپتے گویے بن جاتے ہیں، تک بندی کے بعد دوسرا قدم نظم گوئی ہوتا ہے، اس طرح تھرکتے تھرکتے رقاص ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ سب چشمدیدہ واقعات نہیں ہیں؟ سوال: اگر یہ سب اوصاف کسبی ہیں تو فنی مذاق اور کسی خاص فن سے فطری اہلیت و صلاحیت کا وجود کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب: اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فطری میلان طبیعت اول وصفوں کو برانگیختہ کرتا ہے، لیکن یہ یقینی ہے کہ بلا مشق و محنت انسان کو اعلیٰ مدارج نصیب نہیں ہوتے۔ یہ صرف مشق عمل ہی کا فیض ہے جو دماغی اور بدنی قوتوں کو معراج کمال پر پہنچا دیتی ہے۔ بہت سے شاعرانہ دماغ تجارت کے میدان میں مصروف کار ہونے کی وجہ سے برباد ہو گئے اور ہو رہے ہیں۔ یہ صرف تباہ آزمائی کی مشق سے محروم ہوتے ہیں، اسی لیے دماغ کی روز افزوں ترقی کو خیر آباد کہنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فطری استعداد کا وجود اور چیز ہے اور صفات کی تکمیل و ترقی اور چیز۔ ان صفات کا نشو و نما صرف مشق ہی کی بدولت ہے۔ درخانہ اگر کسست یک حرف بسست۔ سوال: انسانوں کے عقل میں جو فرق محسوس ہوتا ہے اس کی ذمہ دار عادتیں ہیں یا فطری اوصاف؟ جواب: مذکورہ بالا تجربات و نظائر اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ انسان کی قوت عقل اور دیگر ملکات میں جو فرق محسوس ہوتا ہے اس کا سرچشمہ یا ذمہ داری فطری اوصاف سے اس قدر وابستہ نہیں جس قدر کے کسبی عادتوں سے ہے۔ سوال:
کیا بڈھے طوطوں کو پڑھایا جا سکتا ہے؟ جواب نہیں۔ جو شخص اس بات کی کوشش کرے کہ ایک 50 برس کے سن رسیدہ آدمی کو ایک عمدہ رقاص بنا دے تو لوگ اس کا مضحکہ اڑائیں گے۔ اسی طرح جو کوئی ایک سن رسیدہ شخص کو جو فصاحت و بلاغت کا بچپن سے خوگر نہ ہو اور مباحثے اور مناظرے سے بالکل ناواقف ہو، فصیح و بلیغ، مقرر اور خطیب بنانا چاہے تو قوانین منطق اور خطابت و فصاحت کے بہترین اور مسلم اصول اس کے لیے کارآمد ثابت نہ ہوں گے۔ سوال: ترقی عقل کے لیے عملی ہدایات اور ان کی مشقیں زیادہ ضروری ہیں یا نظری اصول و قواعد؟ جواب: حقیقت یہ ہے کہ وقت و عمر کی مناسبت کے علاوہ صرف قواعد کے سننے اور حافظے میں محفوظ کر لینے سے کوئی انسان کسی شعبے میں ماہر و کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رٹنا رٹانا بے سود ہے۔ صرف مشق انسانی عادت کی مدد سے میدان عمل کی ہر مہم کو سر کر سکتی ہے، بلکہ مشقوں کے لیے قواعد و اصول کو ذہن میں محفوظ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ممکن ہے کہ لیکچر اور عملی ہدایات کے ذریعے سے بہترین مصور و مغنی پیدا ہو سکے، لیکن محض قواعد کی تعلیم اور پیہم بحث و مباحثے و اصولی تشریحات سے کوئی شخص ماہر فن نہیں بن سکتا۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ انسانی عقل و ادراک کی کمزوریاں یا دوسرے ملکات میں مختلف خرابیاں صرف دماغی قوتوں کے غلط استعمال کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ عام طور پر فطرت پر الزام لگا دیتے ہیں، مگر اصل یہ ہے کہ ان قوتوں کی نشو و نما میں فتور ہوتا ہے۔ تجربات شاہد ہیں کہ معاملات دنیاوی میں اگر عوام سے گفتگو کرو تو نہایت طباع اور ذکی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی مذہبی مسئلے پر ان سے بحث کرو یا ان کی معلومات کو جانچو تو بالکل بے وقوفی کا مجسمہ نظر آتے ہیں۔ دراصل یہ سب کرشمہ سازی، مشق و عادت کی ہے۔ مذہبی مسائل پر انہیں گفتگو کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ان کا دماغ و خیالات زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ سوال: ذہنی قوتوں سے کس حد تک اور کس طرح کام لینا چاہیے اور عقل کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین اصول کیا ہیں؟ جواب: چونکہ دماغی قوتیں آہستہ آہستہ مشق و عمل کی رہبری سے ترقی کی منزل طے کرتی ہیں، اس لیے ان کی قوت سے زیادہ ان پر کبھی بوجھ نہ ڈالنا چاہیے۔ ہر انسان کی عقل کو انفرادی حیثیت سے ایک اندازہ عمل کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس توازن عمل کا صحیح اندازہ لگا لیتے ہیں وہ کسی دماغ پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اس طریقہ کار سے ہر کام کرنے والا اپنی آرزوؤں کے مطابق اپنے فرائض منصبی کو خوبی کے ساتھ انجام دے لیتا ہے۔ دماغی صلاحیتوں میں کوئی خرابی یا کمزوری رونما نہیں ہونے پاتی، بلکہ ہر آنے والی دشواری کا اضطراب بھی سکون و اطمینان سے بدل جاتا ہے۔ عقل کو برقرار اور دماغ کو صحیح رکھنے کے لیے بہترین اصول یہ ہے کہ جتنی دیر کام کرے اتنی ہی دیر آرام بھی کرے۔ بالفرض اگر کسی شخص نے کسی بھاری وزن کو جو اس کی قوت سے بالا تھا اٹھا بھی لیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ عموماً اصلی قوت بھی چوٹ کھا جائے گی اور پھر طبیعت میں اس قسم کے سخت اور دل شکن کاموں سے نفرت پیدا ہو جائے گی، بلکہ سہل سے سہل کام پر بھی طبیعت اس قدر ہچکچائے گی کہ ایک ہمت والا انسان کچھ نہ کر سکے گا۔ بالکل یہی حال دماغ کا ہے۔ ناقابل برداشت بوجھ ڈالنے سے اس میں سینکڑوں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر ان کا علاج زندگی بھر نصیب نہیں ہوتا۔ دیکھیے، انسانی بدن کے اعصاب میں کوئی رگ یا پٹھا مجروح ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو جڑ جانے پر بھی پہلی سی قوت پیدا نہیں ہوتی، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو توڑ مروڑ کے آثار ہمیشہ باقی رہتے ہیں جو انسان کو اسی قسم کے سخت کاموں سے بچنے کا سبق دیتے ہیں۔ سوال: اگر کسی دماغ پر مشق کا بوجھ زیادہ پڑ جائے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ جواب: دماغی حوصلہ اور ذہنی قوت جب کسی طور پر بے احتیاطی اور ناعاقبت اندیشی کا شکار ہو جاتی ہے تو اس میں بہت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا تو آئندہ کے لیے عزم معطل کی طرح ہو جاتی ہے یا کسی سخت مہم کی طرف بڑی بزدلی کے ساتھ اقدام کرتی ہے۔ سوال: تو پھر مشکل یا معرکۃ الآراء مسائل کی طرف دماغ کو کس طرح متوجہ کرنا چاہیے؟ جواب: گر کی بات یہ ہے کہ ادراک و عقل کو اہم اور معرکۃ الآراء مسائل کی طرف تدریج کے ساتھ اس طرح متوجہ کرنا چاہیے کہ رفتار کا اعتدال مہم کی سختی اور اہمیت کو محسوس نہ ہونے دے۔ مانا کہ دماغی توجہ اور قوت متخیلہ کی رسائی سے مشکلوں کو سر کرنا اور اس کی اہمیت کو اہمیت نہ سمجھنا مشکل مرحلہ ہے، مگر آہستہ آہستہ واجبی تدریج کے ساتھ قدم اٹھائیے تو دشواری کا نام و نشان بھی نہیں رہ سکتا۔ سوال: کیا تجویز کردہ سست رفتاری یا تدریج پر یہ اعتراض صحیح نہیں کہ اس طرح کسی فن کی تکمیل نہیں ہو سکتی؟ جواب: اس قسم کی سست رفتاری یا تدریج پر انجام کی حیثیت سے یہ اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ مجوزہ نظام کے مطابق کسی علم و فن کی تکمیل نہیں ہو سکتی، لیکن یہ اعتراض لغو اور بے بنیاد سمجھنا چاہیے اور تسکین خاطر کے لیے اس طرف بھی نظر دوڑانا چاہیے کہ اگر رفتار میں اعتدال قائم رہے تو ترقی کا معیار بہت بلند ہوگا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ آہستہ آہستہ خوش خرامی بہتر ہے یا نابینا بن کر دوڑنا اور ٹھوکریں کھا کر بے دست و پا ہو جانا۔ جس وقت دماغ کو دشواری کا احساس نہ رہے
اور ذہنی قوتیں مانوس ہو کر غور و خوض کے ساتھ متوجہ ہونے لگیں تو اہم سے اہم اور مشکل سے مشکل معرکے سر کر لینا ایک ادنا سی بات ہے۔ سوال: جس اعتدالی رفتار کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں اس کی کامیابی کی پہچان کیا ہے؟ جواب: صرف یہی کہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے سے طبیعت میں ایک خاص قسم کی صلاحیت پیدا ہو جائے جو ہمارے قوت متخیلہ کو نہایت وسیع بنا دے اور مسائل کی پیچیدگی، موضوع کی دشواری سے ہمارے حوصلے اور ہمت کو کبھی شکست نصیب نہ ہو۔ سوال: اگر کسی خاص شعبے سے طبیعت نامانوس ہو اور اس کو جبریہ سکھایا جائے، یا طبیعت سستی اور سہل گیری کی طرف مائل ہو اور اس کو زبردستی تیز بنایا جائے تو کیا خرابیاں رونما ہوتی ہیں؟ جواب: کسی خاص موضوع سے دماغ کا نامانوس ہونا اور جبریہ طور پر اس کی طرف مصروف ہونا انسان کے دماغ کو نکما اور ناقص بنا دیتا ہے۔ ایسی کشمکش سے بچنا ضروری ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ ضرور جانچ لیا جائے کہ یہ نامانوسیت اور عدم میلان سستی یا ندامت، سطح پسندی یا سہلگیری کی بنا پر تو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عدم بصیرت اور غافلانہ کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے تو ہزاروں روحانی اور دماغی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ عملی قوتوں میں عدم صلاحیت کا زہر پیوست ہو جاتا ہے۔ سہلگیری اور سطح پسندی پر قانے ہونے کی وجہ سے مشگافی اور دقیقہ سنجی کا مادہ غائب ہو جاتا ہے اور اشکال و دشواری کے نام سے طبیعت متوحش ہونے لگتی ہے۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جس شخص کا سرمایہ علم انہی معلومات کا حاصل ہو جو بآسانی اور بلا تکلف حاصل ہو جائیں، وہ کابش و تجسس کے مصائب جھیلنے کے لیے کیوں اس میں اتنی ہمت ہی نہ ہوگی کہ تاریکی کے حجاب کو دور کر کے نور ہدایت تک پہنچے اور علم کے بیش بہا نکات و لطائف سے واقف ہو۔ تعلیم یافتہ چونما پاتے ہیں یا ابتدائی تعلیم سے جس طریقے تعلیم کے خوگر ہو جاتے ہیں، اس کا اثر دل و دماغ پر عمر بھر باقی رہتا ہے اور فی الاصل رہنا بھی چاہیے۔ سوال: قدامت و ہمیشگی کو معیار عقل و صحت مان لینے اور محض نقل پرست بن جانے سے ایک صحیح دماغ کو کس قسم کے نقصانات پہنچتے ہیں؟ جواب: انہی اصول متعارفہ یا جانے بوجھے اصولوں کی وقعت و عزت دوام و قدامت کی بنا پر ذہنوں میں بری طرح بیٹھ جاتی ہے اور یہ مٹانے سے کسی طرح نہیں مٹتی۔ نقلی باتوں کو وہ رتبہ دیا جاتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ کھلی ہوئی گمراہی اور خیالات کی غلامی، تعصب کی آمیزش سے عین ہدایت خیال کی جاتی ہے۔ نقل راچے عقل کا مادہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اپنی غلطیاں صرف یہ کہہ کر قابل معافی بن جاتی ہیں کہ یہ قول فلاں صاحب کا ہے، اس لیے میرے لیے کافی ہے اور میرا فعل یا غلط روی قطعاً قابل معافی ہے۔ اما وجدنا آباءنا كذلك يفعلون اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ غرض یہ کہ مشق و عادت کے مرحلے طے کرنے کے لیے روحانی اور مادی افراد و تفریط یا کم و بیشی سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اب ہم انہی نازک مسائل پر تبصرہ کرتے ہیں جو ذہنی و عقلی ترقی کی روح رواں ہیں، ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے۔